زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے رمضان کا مہینہ شرط نہیں ہے، اس کا ایک نصاب ہے. اس نصاب میں جب شرائط پائے جائیں تب جا کر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. جیسے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی رقم، اور یہ ضروری جو حاجت اصلیہ جس کو بولتے ہیں، تو حوائج اصلیہ سے ضروری جو زندگی کی ضروریات ہوتی ہیں جن کو شریعت نے ضرورت تسلیم کیا، تو ان سے یعنی کہ اور قرضوں میں بھی ڈوبی بھی نہ ہو، تو اس طرح کی یہ فارغ رقم کہ یہ اس پر مطلب ہے کہ زکوٰۃ سال پورا گزرے تو فرض ہوگی. اب جیسے تجارت کا مال ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، چرائی کے جانور تو پھر اس کے اپنے مسائل ہیں، اور ویسے کرنسی ہے، سونا ہے، تو یہ سب حاجت اصلیہ سے زائد ہو اور سال پورا گزرے، تو جب شرائط پائے گئے تو اب زکوٰۃ فرض ہوگی. اب سال گزرنا کس کو بولتے ہیں اس کو سمجھ لیجئے. وہ اس طرح کے رمضان اس میں شرط نہیں، کوئی سا مہینہ ہو، سمجھ لو کہ وہ بقرعید کا جو مہینہ ہے اس کی 9 تاریخ کو دوپہر کے 12 بجے صاحب نصاب ہوئے، آپ شرائط پورے ہوئے اور آپ صاحب نصاب ہو گئے، تو اب اس پر 1 سال پورا ہو جائے تو آنے والی 9 ذوالحجہ دوپہر کو پورے 12 بجے، اگر 12:01 پر آپ صاحب نصاب ہوتے تو 12:01 پر جب یہ پورا سال ہوگا تب یہ اب زکوٰۃ فرض ہوگی. اب یہ فرض ہے کہ اس کو فوراً نکالے. ہاں کوئی عذر ہے کہ بھئی کوئی حقدار نہیں مل رہا، کوئی اس طرح کا عذر ہے، یار شرعی عذر ہو تو تاخیر کر سکتا ہے، ورنہ یہ کہ تاخیر نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں یہ جلدی دینے میں تھوڑا کوتاہی ہو جاتی ہے گناہ گاروں کے. اس میں عافیت اسی میں کہ ایڈوانس میں دیتا رہے زکوٰۃ، تو ایڈوانس میں زکوٰۃ دیں گے وہ بھی ہو جائے گی. اور اب اگر نصاب میں ہے مطلب مزید اضافہ، تو اب اس میں جو بھی آخری دن آئے، جب آخری ٹائم، اس وقت یہ پورا فارغ ہو جائے، جتنی بھی زکوٰۃ باقی ہے وہ دے دے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اور بھی اس کی مطلب ہے کہ ہزاروں مسائل ہیں اس کے، کس کو دینی ہے، پھر اس کے بھی مسائل ہیں، ہاشمی نہ ہو، اور حقدار ہاشمی اگر حقدار ہے یعنی کہ مالی طور پر وہ کمزور ہے تب بھی اس کو ہاشمی کو نہیں دیں گے. یہ مال کا میل ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو، اہل بیت کو یا سیدوں کو یہ جو ہے ہم نہیں دے سکتے زکوٰۃ. تو حقدار کو زکوٰۃ دیں. اور عام طور پہ لوگ بے شمار ہوتے ہیں جو حقدار نہیں ہوتے لیکن لوگ ان کو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے شرعی فقیر ہو، مسکین ہو. مسکین اور فقیر کی پھر الگ الگ تعریف ہے. مسکین تو جس چیز کی ضرورت یعنی کہ کپڑے نہیں ہیں اس کے پاس، تو کپڑے کے لیے سوال کر سکتا ہے. 1 دن کا کھانا اس کے پاس اگر نہیں ہے، جس سے 1 دن سے کم ہے کھانا اس کے پاس، تو اب اس کھانے کے لیے زکوٰۃ یا اور بھی سوال یہ کر سکتا ہے. مسکین سوال کر سکتا ہے. فقیر کہ جس کے پاس اس سے زیادہ ہے تو یہ سوال نہیں کرے گا. ہاں سوال نہ کرے تو اس کو دیا جا سکتا ہے، سوال کرے تو اب نہ دے اس کو. تو اس طرح اس کے مختلف مسائل ہیں. فیضان زکوٰۃ میں ہے کہ ان مسلمانوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اگرچہ شریف فقیر ہوں. ایک تو بنو ہاشم یعنی جن میں سادات کرام بھی شامل ہے، خالی سید کو ہاشمی نہیں بولتے. حضرت عباس کی اولاد بھی ہاشمی ہے. اس طرح ابو لہب بھی چچا تھا لیکن وہ کافر تھا، کفر پر مرا، اس کی اولاد ہاشمی نہیں ہے. اپنی اصل یعنی جن کی اولاد میں سے زکوٰۃ دینے والا ہو، جیسے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اپنی فروغ یعنی جو اس کی اولاد میں سے ہوں، جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی چاہے وہ مالی طور پر کمزوری سے. میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے.
غنی کے نابالغ بچے، مالدار کے نابالغ بچے، اگرچہ وہ بھلے ان کے ملکت میں ایسا مال نہیں ہے، لیکن ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے کہ اپنے باپ کی وجہ سے وہ غنی شمار کیا جائے، کاؤنٹ کیا جائے گا۔ بہن، بھائی، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، بہو، داماد، سوتیلا باپ، سوتیلی ماں، شوہر کی طرف سے سوتیلی اولاد، بیوی کی طرف سے سوتیلی اولاد، تو ان کو اگر حقدار ہوں تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔